بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرین اکرام، ایک مرتبہ ایک عرب بیابانی شہر مدینہ میں داخل ہوا اور سیدھے مسجد نبوی پہنچ گیا تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سونا چاندی اور مال دنیا میں دوسری چیزوں کو مطالبہ کریں۔ اس وقت رسول خدا اپنے صحاب اور دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وحشی عرب نے رسول خدا کے سامنے اپنی حاجت پیش کر دی اور ان سے عطیت کا مطالبہ ہوا۔ رسول خدا نے اسے کچھ چیز عطا کر دی، لیکن اس سے اس وحشی عرب کو تسکین نہ ہوئی۔ وہ شخص بڑی امیدیں لے کر آیا تھا، جس کے مقابلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطیہ اسے بہت کم معلوم ہونے لگی۔ چنانچہ اس نے چند بونڈے اور گندے الفاظ کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جسارت کر دی۔ یہ دیکھ کر اصحاب اور یاران رسول خدا غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا دینے کے لیے اصحاب کا خون کھول اٹھا، مگر رسول خدا نے اپنے ساتھیوں کو روک دیا۔ اس کے بعد رسول خدا اس وحشی عرب کو ساتھ لیے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے اور حتی الامکان اس کی کچھ اور مدد بھی کری۔ اس ضمن میں اس عرب بیابانی نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ رسول خدا کے حالات اور دیگر اوصاف احکام وقت کے حالات اور طرز زندگی میں کوئی مماثلت نہیں ہے، اور اس نے جس ضرب و جواہر کا رسول خدا سے مطالبہ کیا ہے وہ ان کے پاس واقعی نہیں ہے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا مشاہدہ کرنے کے بعد اسے تسکین ہو گیا کہ انہوں نے جو کچھ عطیہ کیا ہے وہ ٹھیک ہی ہے، لہذا اس نے رسول خدا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اس نے جو کچھ عطا کیا ہے میں اس سے بالکل مطمئن ہوں۔ یہ سن کر رسول خدا نے اس عرب بیابانی سے کہا، تو نے کل میرے حق میں ناشائستہ اور گندے الفاظ کے استعمال کر کے میرے اصحاب اور دوستوں کے جذبات کو گہری چوٹ پہنچائی ہے، اور وہ لوگ تجھ سے بہت ناراض ہیں، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ لوگ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ لہٰذا کیا یہ ممکن ہے کہ تو اپنے اطمینان اور شکریہ کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کرے تاکہ ان لوگوں کا غصہ دور ہو جائے اور وہ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچائیں؟ اس عرب بیابانی نے جواب دیا کہ مجھے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ دوسرے دن عرب بیابانی مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ تمام اصحاب اور یاران رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول مسجد میں جمع تھے۔ رسول خدا نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بھائیو، یہ شخص مجھ سے راضی ہو گیا ہے اور اب اس کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں رہ گئی۔ اس کے بعد اس عرب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیوں بھائی، کیا تو مجھ سے پوری طرح مطمئن ہو گیا؟ اس سوال کے جواب میں اس شخص نے ان شکریہ آمیز کلمات کو سب لوگوں کے سامنے دوہرا دیا جو اس نے رسول خدا سے تنہائی میں کہے تھے۔ اس کی بات کو سن کر اصحاب اور یاران رسول خدا ہنسنے لگے۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس قسم کے افراد اور میری مثال اس شخص جیسی ہے جس کا اونٹ اپنے مالک کے کسی بات سے ناراض ہو کر جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ اس کا مالک بھی اونٹ کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا۔ یہ ماجرا دیکھ کر لوگوں نے اونٹ کے مالک کی امداد کے خیال سے شور و غل مچانا شروع کر دیا، اور ایک بہت بڑی بھیڑ اس بگڑے ہوئے اونٹ کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے دوڑ پڑی۔ بھیڑ کو آتا ہوا دیکھ کر اونٹ نے اپنے بھاگنے کی رفتار تیز کر دی۔ یہ دیکھ کر اونٹ کا مالک گھبرا گیا اور ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی زور سے چلایا، بھائیو، آپ لوگوں سے استدعا ہے کہ میرے اونٹ کے پیچھے مت پڑو، میں بہتر سمجھتا ہوں کہ اپنے اونٹ کو کس طرح مناؤں۔ اس کی آواز سن کر بگڑے ہوئے اونٹ کے پیچھے بھاگنے والی بھیڑ ٹھہر گئی۔ اس کے بعد اونٹ کے مالک نے مٹھی بھر چارہ اپنے ہاتھ میں لیا اور آہستہ آہستہ اونٹ کے قریب پہنچ گیا اور نہایت سہولت و آسانی کے ساتھ اونٹ کی مہار اپنے ہاتھوں میں لے لی، اور وہ بگڑا ہوا اونٹ اپنے مالک کے ساتھ واپس آ گیا۔ اگر میں نے کل تم لوگوں کو منع نہ کر دیا ہوتا تو اس سے بدبخت عرب کے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا اور تم لوگ اسے زندہ نہ چھوڑتے اور یہ کفر و بت پرستی کی حالت میں مار ڈالا جاتا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے تم لوگوں کو کسی قسم کے اقدام سے روک دیا تھا، اور تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ میں نے اس شخص کو اپنی محبت اور نرمی کے ذریعے بالکل مطمئن کر لیا۔
حضرین کرام، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔